نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده صدق اللہ العظیم۔ محترم، یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، تو اس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معراج کا واقعہ ہے، اس کے دو حصے، پہلے حصے کا ذکر جسے سفر اسراء کہتے ہیں، اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اس سے واضح ہے کہ حضور گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا ہے، اور بیداری کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ لے جانا اسرا بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے قرآن کی، اس آیت سے ثابت ہے، اس پر ایمان رکھنا، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کیوں میں نے یہ کیا، حضور کو لے گیا، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات نشانیاں حضور کو دکھائیں۔ اور حصہ جو دوسرا حصہ ہے سفر معراج، وہ شروع ہے بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں آگے جا کے جو احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور جہاں تک قرآن کی بات ہے، قرآن میں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے اس حصے کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ حضور نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، جہاں جنت المأوا ہے۔ تو ان آیات سے واضح ہے کہ سفر معراج بھی بیداری کی حالت میں حضور گیا ہے، اور دوسری مرتبہ جبریل کو دیکھا ہے۔ کہاں پر دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا۔ ایک تو یہ دنیا میں بھی جبریل کو دیکھا، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر کسی نے یہ گمان خیال کیا کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے، تو اس نے بہت بڑی بات کی، وَلَكِنْ قَدْ رَآ جبریل فی صورتہ، کہ حضور نے جبریل کو اپنی شکل صورت میں دیکھا ہے، اصلی صورت میں، وَخَلْقُهُ سَادٌ مَا بَيْنَ الْأُفُقِ، اور جبریل کی صورت نے آسمان کی کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ تو یہ دیکھنا حضور کی جبریل علیہ السلام کو یہ دنیا میں ہے، اور اس آیت میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کی دوسری مرتبہ، نزلہ اخری کہتے ہیں دوسری مرتبہ کو، جبریل امین کو دیکھا حضور نے سدرۃ المنتہا کے پاس، جہاں جنت المأوا بھی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور گیا ہے۔ معراج کے واقعہ بھی حضور کی بیداری کی حالت میں ہے، اور اس طرح کا جو سفر ہے وہ بھی بیداری کی حالت میں ہے۔ تو اس پر بہت بڑی بات اگر میں کہہ دوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، بخاری میں یہ حدیث ہے 3886 نمبر حدیث ہے کہ لما کذبنی قریش، کہ قریش نے جب مجھے جھٹلایا اس واقعے کے بعد، جب میں نے بتایا قوم کو، پھر قوم نے جب مجھے جھٹلایا، تو قمت فی الحجر، تو میں حتیم میں، جو بیت اللہ کے حصہ ہے، اس کے اندر میں کھڑا ہوا، اور فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کر دیا، روشن کر دیا بیت مقدس کو، وَفَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آیَاتِهِ، پھر میں نے بیت مقدس کے آیات، نشانیاں یہ میں بتانے لگا، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، اور میں اس میں دیکھ رہا تھا، بیت مقدس کے جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کر دیا، تو میں اس میں دیکھ رہا تھا۔ تو اس حدیث سے دو باتیں ظاہر ہیں، ایک یہ کہ لما کذبنی قریش، جب قریش نے مجھے جھٹلایا، تو کیا بات ہے؟ بات یہ تھی کہ وہ نہیں مان رہے تھے، اس بات کے لیے تیار نہیں تھے قریش کہ آپ کیسے گئے، واپس کیسے آ گئے۔ اگر بیداری کی حالت نہ ہوتی تو پھر یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیوں بیان کرتے کہ قوم نے مجھے جھٹلایا؟ تو وہ بھی ویسی بات نہیں تھی۔ وہی قریشی، ان میں سے چند لوگ مدینے میں تھے، اور پہلے کفار تھے، کافر تھے، بعد میں وہ صحابہ بنے، بعد میں انہوں نے اسلام لایا، اسلام کے انصار بنے، مجاہدین بنے، تو وہ بھی اس بات پر گواہ تھے کہ ہاں قریش نے جھٹلایا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو۔
اور دوسری بات یہ ثابت ہے کہ حضور کے سامنے یہ نقشہ، یہ منظر، یہ خواب کی حالت میں کس کو یہ قصہ سنا رہا ہے. تو ان آیات پر ایمان رکھنا فرض ہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے اور قرآن کے آیات میں مذکور ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی جو آج کل کے مختلف اسکالرز ہیں، ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے. جو علماء ہیں ان کی اتباع کرنا ہے ہم نے.